ہم پوری بہار کی راجنیتی میں ایک نیا انقلاب اور ایک نئی تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہاں پر اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے۔ یاد رکھیے، کسی قوم کے لیے، کسی سماج کے لیے 50 اور 70 سال کا ایک لمبا عرصہ کافی ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو محسوس کرنے کے لیے کہ جب تک وہ سماج، وہ سمودائے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا، ان کی تکلیف، ان کے مسائل، ان سے انصاف نہیں ہو پائے گا۔ بہار میں آج مسلم اقلیت کی آبادی 19% کی ہے، اور 19% آبادی اتنی بڑی آبادی ہے کہ آپ کے بغیر کوئی حکومت نہ بن سکتی ہے، نہ آپ کی آواز کے بغیر کوئی سیاسی فیصلے لیے جا سکتے ہیں، مگر ہم اپنی اس طاقت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بولنے آیا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں مت بیٹھ جائیے۔ آپ ایک شہری ہیں، آپ کو تمام حقوق حاصل ہونا ہے، آپ کو تمام حق آپ کو ملنا ہے جو بھارت کے سمویدھان نے ہم تمام کو دیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اختر الایمان صاحب کی قیادت میں جو بہار میں مسلم اقلیت اور مظلوم عوام کی انصاف کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے، اور آپ تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ دیکھیے، یہ لڑائی آپ کے لیے ہے، آنے والا مستقبل نوجوانوں آپ کا ہے۔ بہار میں 60% آبادی، قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ میں بزرگوں سے گزارش اور اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اپنے نوجوانوں کے چہروں کو دیکھیے، ان کی حالات پر غور کریے، آپ ان کو دیکھ کر پتنگ چھاپ کے نشان پر ووٹ ڈال کر اپنی پارٹی کو، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے مختلف سیاسی نیتاؤں کو، سیاسی پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا، ہم کو کیا ملا سوائے ووٹ ڈال کر آ کر گھر میں سو جانا، اور اس کے بعد ہماری تکالیف میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش میں فرقہ پرستی عروج پر ہے، مسلم اقلیت سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ ہی کے اس گاؤں کے اصغر علی صاحب کو ٹرین میں ایک ریلوے پروٹیکشن فورس کے سپاہی نے گولی مار کر اس کو شہید کر دیا تھا۔ یاد ہے اصغر علی آپ کو؟ آپ بتائیے، ٹرین میں اس کو مار دیا گیا، کیا غلطی تھی اس کی؟ کوئی غلطی نہیں تھی، صرف غلطی یہی تھی کہ وہ مسلم اقلیت سے تعلق رکھتا تھا۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ ہم کو انصاف ملے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان نفرت پھیلانے والی طاقتوں کا ساتھ دیں۔ آپ انصاف کے لیے ووٹ دیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیں، تاکہ مجلس کی آواز بہار کی ویدھان سبھا میں گونجے، آپ کو انصاف ملے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ یاد رکھیے، مجلس نہیں چاہتی کہ بہار میں دوبارہ بی جے پی اور نتیش کمار کی حکومت بنے، اسی لیے اختر الایمان نے لالو پرساد یادو کو، تیجسوی یادو کو خط لکھ کر کہا کہ آپ ہم کو اتحاد ہم سے کر لیجئے۔ ہم نے دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ اختر الایمان نے تیجسوی یادو کو خط لکھ کر کہا کہ مجلس کو بہار میں صرف 6 سیٹ دیجئے، اگر آپ مکھیہ منتری بنتے ہیں یا آپ کے انڈیا الائنس کو ستا ملتی ہے تو مجلس کے ودھائک کو منتری مت بنائیے، آپ صرف بی جے پی کی فرقہ پرستی کو روکیے، یہاں پر انصاف کریے 19% آبادی سے۔ اگر اس کے باوجود بھی تیجسوی اور لالو پرساد اور ان کے خاندان کے لوگ ہماری اس دوستی کی پیشکش کو قبول نہیں کرتے، اور دوبارہ اگر خدا نخواستہ مودی کا آدمی یہاں پر مکھیہ منتری بنے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مودی کو بہار میں آنے سے روک رہا تھا اور کون مودی کو بہار میں کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں۔ بار بار الزام لگاتے، جھوٹا الزام، بی ٹیم، فلاں ٹیم۔ ارے بھائی، ہم بی ٹیم نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے۔
हमारी वजह से नहीं हो रही है। कभी यहाँ के मुसलमानों ने आपने कभी बीजेपी को वोट दिया? तो कैसे भाजपा अपनी जीत जाता है? जीतता इसलिए है कि ये जो तेजस्वी का जो वोटर है वो मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा है। इस बात को समझिए आप। ये अपने वोटर को नहीं समझा सकते और आकर ओवैसी पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं, मगर याद रखो ये कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर ये हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ सकता है, अगर तुम नहीं समझोगे और अगर तुम इसी तरह गुरूर और तकब्बुर के शिकार रहोगे तो बिहार की जनता कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी नादानियों की वजह से नुकसान न सिर्फ बिहार के बिहारियों को हो रहा है बल्कि देश के तमाम गरीब और मजलूम अवाम को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। आपसे अपील कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बटन छाप पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर का सबूत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।